بودم دیدم در این صحرا گل من دست و پا میزد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. العظم العظم مولانا رسول اللہ اہل بیت الطاہرین. جنت البقیع مدینہ کا سب سے پہلا اور قدیم اسلامی قبرستان ہے. اسلام سے پہلے یہ جگہ حجاز کے شہر یثرب کے اطراف میں ایک باغ پر مشتمل زمین تھی. پہلی صدی ہجری سے مسلمانوں نے یہاں اپنے اموات کو دفنانا شروع کیا اور اسلام کی اہم اور بزرگ شخصیات یہاں دفن ہیں. ائمہ طاہرین علیہ السلام میں سے روایت کے مطابق جناب سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبور کے علاوہ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد امجد حضرت عبداللہ اور بعض رشتہ دار، چچا، پھوپھیاں، ازواج اور اولاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، انصار، مہاجر اور تابعین، علماء، شہداء، سیاسی اور سماجی شخصیات اور خواتین کی قبور بھی جنت البقیع میں ہیں. سید المصطفى السلام على بنات النبي المجتبى السلام على بنات من اصطفاه الله في السماء وفضله على جميع البرية والورى. السلام على ذرية سيد من نسل إسماعيل وسلالة إبراهيم الخليل. السلام على بنات النبي الرسول. السلام على أخوات فاطمة الزهراء البتول. السلام على زينب وأم كلثوم. تاریخ کے مختلف ادوار میں بعض شخصیات کے قبور پر زیارت گاہ بنائے گئے تھے اور بعض لوگ بقیع کے گھروں میں دفن ہوئے تھے. ائمہ بقیع کا مزار بھی انہی میں سے تھا جسے بعد میں شہید کر دیا گیا. ائمہ بقیع اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس ابن مطلب عقیل کے گھر میں دفن ہوئے تھے، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شب جمعہ بقیع جا کر وہاں مدفون افراد کے لیے دعا کیا کرتے تھے. ایک اور حدیث کے مطابق آپ اپنی عمر کے آخری سال اصحاب کے گروہ کے ہمراہ بقیع تشریف لے گئے اور وہاں مدفون مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اپنی رحلت کی خبر دی. بقیع پر پیغمبر اکرم کے خاندان کی خاص توجہ تھی اور وہ لوگ وہاں زیارت کو جاتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ حضرت عقیل کے گھر کی جگہ پر کھڑے ہو کر بقیع میں مدفون مرحومین کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اس بافضیلت قبرستان میں عالم اسلام کی عظیم الشان شخصیات آرام کر رہی ہیں، جن کی عظمت و منزلت کو تمام مسلمان متفقہ طور پر قبول کرتے ہیں. ایک بات قابل توجہ ہے کہ جہاں پر قبر کے گرد چھوٹی دیواریں ہوں یا پولیس والا کھڑا نظر آئے تو سمجھ لیں کہ یہاں پر کسی خاص ہستی کی ہی قبر ہوگی. اور یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پولیس کا یہ پہرا آج بھی اہل بیت کرام سے بغض کا نتیجہ ہے یا نامعلوم کسی ڈر کی وجہ سے. ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں یہاں موجود کئی ہستیوں کے مزارات کی نشاندہی کی ہے اور ان پر موجود گنبد و آرائش کا ذکر بھی کیا ہے. خاندان قاجار کے شہزادے فرحات مرزا نے سن 1914 عیسوی میں اور محمد حسین خان فراہانی نے 1924 عیسوی میں بقیع کے اپنے مشاہدات بیان کیے ہیں کہ یہاں ایک بقعہ 4 ائمہ طاہرین اور حضرت عباس کی قبروں کے پر مشتمل موجود تھا اور ریشمی کپڑے کی چادر جس پر سونے اور چاندی کی زرتاروں سے برجستہ پھولوں کی نقش بنے ہوئے تھے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے منسوب قبر پر چڑھی ہوئی تھی.
ایک بقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی قبروں پر بھی بنا ہوا تھا، ایک بقعہ ازواج رسول کی قبروں پر بھی، اور کئی دوسرے بقعے بھی موجود تھے۔ مختلف حکمرانوں کے دور میں بعض قبور پر گنبد اور مقبرے تعمیر کیے گئے، لیکن حجاز پر آل سعود کے قبضے کے بعد انہوں نے ان تمام قبروں کو مسمار کر دیا۔ 1371 ہجری میں کراچی میں اسلامی کانگریس منعقد ہوئی، جس میں آیت اللہ بروجردی کے پاکستان میں نمائندے حجت الاسلام شریعت زادہ اصفہانی نے بقیع کی عمارتوں کا کانگریس میں مسئلہ اٹھایا، اور دیگر شیعہ علماء نے بھی اس پر آواز اٹھائی، جس کے نتیجے میں سعودی حکومت نے طویل گفت و شنید کے بعد بقیع میں مقبرے بنانے کی رضایت کا اظہار کیا۔ بقیع کو دوبارہ سے بنانے کے لیے سعودی بادشاہ عبدالعزیز کا حکم نامہ بھی موجود ہے، لیکن عملی طور پر اس پر کوئی اقدام نہیں ہوا، اور صرف ائمہ بقیع کی قبروں کے ارد گرد پتھر لگانے، سایبان اور زائرین کی رفت و آمد کے لیے پکا راستہ بنایا گیا۔ هرچه خواستن از تابوت خارج کنن نمی شود، چرا وقتی دقت کردن چوبه های تیر بدن مقدس رو به تابوت پیوند دادن. ای آنچه غمت، ای آنچه غمت سهم دل یاران شد، با سینه نشست از هواداران شد. مولا تشییع جنازه تو را نازم کن رود، با تیر جنازه تو گلباران شد، با تیر جنازه تو گلباران شد۔ امام حسن المجتبی علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناصے اور حضرات علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا چاہا، مگر جب ایک سرکش گروہ نے راستہ روکا اور تیر برسائے تو امام حسین علیہ السلام نے آپ کو بقیع میں دفن کیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ آپ بہت زاہد و عابد تھے، بہت زیادہ عبادت کی وجہ سے آپ کو زین العابدین کا لقب دیا گیا ہے۔ آپ کی شہادت 94 ہجری میں 25 محرم الحرام کو ہوئی، اور بقیع میں چچا امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ائمہ کی قبور میں سے آرام فرمانے والی تیسری ہستی ہیں، اور امام سجاد علیہ السلام کے بیٹے اور امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ 114 عیسوی میں آپ کی شہادت ہوئی۔ واقع کربلا میں آپ کا سن مبارک 4 سال تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے علم و معارف، حقائق، احکام، حکمت اور لطائف کے ایسے چشمے پھوٹے جن کا انکار بے بصیرت یا بدصیرت و بے بہرہ انسان ہی کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ علم کو شگافتہ کر کے اسے جمع کرنے والے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ ہی پرچم علم کے آشکار و بلند کرنے والے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ 148 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں امام ابو حنیفہ کا بیان ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام سے زیادہ علم ہو۔ اس طرح مالکی فرقے کے امام مالک کہتے ہیں، کسی کو علم و عبادت و تقوی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بڑھ کر نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے۔ جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ان کی اصل قبر کے بارے میں اب تک متفقہ رائے قائم نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ اس وقت مخالفین کی وجہ سے ان کی قبر مبارک کو پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ البتہ مسلمانوں کی اکثریت اس بات کی معتقد ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بقیع میں دفن ہوئی تھی، لیکن اکثر شیعہ حدیث کے مطابق آپ کے محل دفن کو آپ کا گھر بھی قرار دیا گیا ہے۔ اہل سنت حضرات کا عقیدہ ہے کہ جو بقیع میں دفن ہیں وہ جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ نہیں، بلکہ جناب فاطمہ بنت اسد ہیں، اور دختر رسول کسی اور جگہ دفن ہیں۔
یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئمہ علیہ السلام کے ساتھ جو قبر موجود ہے وہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے۔ آپ حضرت علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں اور آپ ہی نے والدہ کے انتقال کے بعد آن حضرت کی پرورش فرمائی تھی۔ چاروں آئمہ طاہرین علیہ السلام کے قبور کے سامنے کی جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن مطلب کی قبر ہے۔ آپ مکہ کے شرفاء و بزرگان میں سے تھے۔ حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب تینوں کی پرورش جناب رسالت مآب اور حضرت خدیجہ نے فرمائی تھی۔ اسی وجہ سے بعض مورخین نے آپ کی قبروں کو قبور بنات رسول اللہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ جنت البقیع میں کئی ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبریں موجود ہیں۔ حضرت عقیل ابن ابی طالب حضرت علی علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بہت چاہتے تھے۔ آپ ہی نے حضرت امیر کا عقد جناب ام البنین سے کرایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر جناب جعفر طیار کے بڑے صاحبزادے امام علی علیہ السلام کے داماد اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر تھے۔ آپ نے دو بیٹوں محمد اور اون کو کربلا اس لیے بھیجا تھا تاکہ امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان نثار کر سکیں۔ آپ کا انتقال 80 ہجری میں ہوا اور بقیع میں چچا عقیل کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت جناب ام البنین حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت ابو الفضل عباس کی والدہ ہیں۔ آپ کو بقیع میں رسالت مآب کی پھوپھیوں کے بغل میں دفن کیا گیا۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی اور عوام بن خولد کی زوجہ تھی۔ آپ کو بقیع میں مغیرہ بن شعبہ کے گھر کے پاس دفن کیا گیا۔ حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی، بہن صفیہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم دفن ہیں، جو کہ حضرت ماریہ القبطیہ کے بدن سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم کے نام پر رکھا گیا تھا۔ پیدائش کے 17 ماہ بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بقیع میں دفن کرو، بے شک اس کی دودھ پلانے والی جنت میں موجود ہے جو اس کی رضاعت کو مکمل کرے گی۔ یوں تو میدان احد میں شہید ہونے والے فقط 70 افراد تھے، مگر بعض شدید زخموں کی وجہ سے مدینے میں آ کر شہید ہوئے۔ ان شہداء کو بقیع میں ایک ہی جگہ دفن کیا گیا جو جناب ابراہیم کی قبر سے تقریباً 20 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ اب فقط ان شہداء کی قبروں کا نشان باقی رہ گیا ہے۔ حضرت عثمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کے تیسرے خلیفہ تھے۔ ان کی قبر جنت البقیع کے درمیان میں موجود ہے۔ جناب عثمان بن مظعون رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باوفا اور باعظمت صحابی تھے۔ عثمان بن مظعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں تھی۔ آپ کا تعلق قبیلہ سعد بن بکر سے تھا اور بقیع کے شمال مشرقی سرے پر آپ دفن ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر یہاں آ کر آپ کی زیارت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل بن صادق امام صادق علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے تھے۔ جناب اسماعیل کی قبر اور اس کے شمال کا حصہ امام سجاد علیہ السلام کا گھر تھا، جس کے بعض حصے میں مسجد بنائی گئی تھی جس کا نام مسجد زین العابدین تھا۔ اس طرح اس عظیم تاریخی قبرستان میں رسالت پناہ کے جانثار اور حضرت علی کے عاشق و پیرو جناب ابو سعید حضری، بزرگ صحابی اور قرآن مجید کے مشہور قاری جناب عبداللہ بن مسعود، حضرت امیر کے بہادر صاحبزادے جناب محمد بن حنفیہ، رسالت پناہ کے جلیل القدر صحابی جناب جابر بن عبداللہ انصاری اور حضرت رسول خدا کے نہایت ہی معتبر صحابی جناب مقداد بن اسود جیسی ہستیاں بھی آرام فرما رہی ہیں۔ اس وقت بقیع مسجد نبوی کے نزدیک ایک ہموار زمین کی شکل میں موجود ہے، جہاں قبور کی نشاندہی کے لیے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے، لیکن مسمار کیے گئے مزارات کے ملبے کو بقیع کی ایک طرف اب بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بقیع کو ہر نماز کے بعد کھولا جاتا ہے، جہاں پولیس کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ مبلغین بھی وہاں موجود ہیں۔ یہاں پر آپ کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے اور زیارت پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔
کیونکہ آل سعود کے مسلک میں مزارات اور قبور کی زیارت کو شرک اور بدعت کہا جاتا ہے۔ نہ جانے کون سا خوف یا کون سا بغض ہے جو پولیس کی ایک بھاری نفری کو وہاں پر موجود رہنے پر مجبور کرتی ہے، اور یہاں اکثر زائرین اور پولیس کے درمیان جھڑپ دیکھنے میں آتی ہے۔ آل سعود نے صرف بقیع ہی نہیں بلکہ مکہ، مدینہ، طائف اور دیگر بلاد اسلامی کے تمام تاریخی آثار و مزارات اور بارگاہوں کو نابود کیا ہے کہ جن کا تعلق شیعہ و سنی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات سے ہے، جبکہ دور حاضر کا مسمار قبرستان بقیع آج کے مسلمانوں سے اس بات کا سوال کر رہا ہے کہ وہ اس تاریخی بے حرمتی پر کیوں خاموش ہیں۔ حالیہ برسوں میں شہر میں توسیعی منصوبوں کی وجہ سے بقیع مدینے کے مرکز میں قرار پایا ہے۔ مسجد اور قبرستان کے درمیان صرف ایک سڑک حائل رہ گئی ہے۔ سعودی حکومت نے 10 سال پہلے مکہ مدینہ کے اسلامی آثار کو نابود کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش کو گرا کر لائبریری بنا دی گئی تھی، اور آپ کی زوجہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر کو مٹا کر اس کی جگہ ٹوائلٹ بنا دیے گئے تھے، اور تاریخی جنگی میدانوں جیسے جنگ بدر کے میدان کو پارکنگ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سعودی حکام مذہبی سیاحت کو توسیع دینے کے ذریعے ان اسلامی آثار کو مٹانے کی توجیہ کرتے ہیں، چونکہ سیاحت کے راستے سے انہیں اربوں خربوں میں درآمد ہوتی ہے۔ نابودی دشمنان باعث شادی دوستانت قرار بده. حوایجی که در این قلب‌ها هست، مؤمنین مؤمنات حوایجی که دارن، مخصوصا عزیزانی که التماس دعا گفتن، با اشک دیده بدرقه کردن، با یه حالی حزنی التماس دعا گفتن، خدایا حوایجشون با عافیت عنایت بفرما. آمین یا الله. تقدیرمون، رهبرمون، امنیتمون، کشورمون، جوانهامون، خدایا تیم ایمانمون همه از آفات آخر زمان حفظ فرما. شفای مرضا، بهره ابداران و اموات، صلوات.